بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر ولاگز کی کچن گارڈن سیریز میں خوش آمدید دوستو۔ آج میں نے سوچا کہ کافی دن ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ کچن گارڈن کی اپڈیٹس نہیں کی۔ آج بہت اہم اور بہت معلوماتی ٹپس ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اسے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ دوستو، میں نے کچھ دن پہلے آپ سے کدو کی بیل کے بارے میں کچھ چیزیں شیئر کی تھی۔ کدو کی جو بیل تھی اس کے اوپر کدو نہیں لگ رہے تھے، پھول بنتے تھے لیکن پھول جھڑ جاتے تھے اور کدو نہیں بنتے تھے۔ تو تحقیق سے پتہ چلا کہ اس کی پولینیشن نہیں ہو رہی تھی، تو پولینیشن میں نے پھر خود اپنے ہاتھوں سے شروع کر دی اور اس کے بعد پھر کدو لگنا شروع ہو گئے، لیکن وہ بہت کم مقدار میں لگ رہے تھے، 1 2 3 کدو، کیونکہ وہ فیمیل پھول نہیں بن رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور تجربہ کیا ہے۔ وہ تجربہ میں نے یہ کیا ہے کہ اس کی جو کدو کی جو مین برانچ ہے، جو مین اس کی شاخ ہے، اس کو میں نے آگے سے کاٹ دیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ پھیل رہی تھی اور اس کے اوپر پھر میل پھول زیادہ بن رہے تھے اور فیمیل پھول بالکل کم بن رہے تھے۔ جب میں نے کاٹا تو اس کے بعد یہ رزلٹ آپ کے سامنے آیا، یہ آپ دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں، ابھی کدو فیمیل پھول بننا شروع ہو گئے۔ یہ ایک ہی شاخ ہے، یہ دیکھیں اس کے اوپر، یہ دیکھیں، یہ فیمیل پھول اس کے اوپر بن رہے ہیں اور یہ دیکھیں، یہ ابھی کتنی زیادہ تعداد میں فیمیل پھول بن رہے ہیں اور ساتھ پھل شروع ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک ہی اس کی برانچ ہے اور اس کے ساتھ اتنے زیادہ ایک ہی ساتھ اس کے ساتھ فیمیل فلاور شروع ہو چکے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ اس کے علاوہ ایک اور دوسری برانچ ہے، اس کے اوپر دیکھیں، یہ ایک ساتھ ہی اتنے زیادہ فیمیل فلاور شروع ہو چکے ہیں اور ساتھ پھل بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو توری، کدو اور لوکی کی جو فصل ہوتی ہے، اس کے جو پودے کے جو مین اس کا جو تنا ہوتا ہے، جو مین اس کی ایک برانچ جا رہی ہوتی ہے، اس کو آپ 8-10 فٹ کے بعد اس کو آپ تھوڑا سا آگے سے کاٹ دیں۔ جب آپ کاٹ دیں گے تو اس کے بعد اس کی بہت زیادہ شاخیں نکلے گی۔ ان شاخوں کے اوپر پھر فیمیل پھول بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ توری کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے اور لوکی کے ساتھ بھی اور اس کدو کے ساتھ بھی یہ ایشو بن جاتا ہے۔ تو اس کو آپ مین سے آپ اس کو کاٹ دیں، اس کے بعد اس کی مین برانچ سے اور زیادہ برانچیں نکلیں گی اور اس کے اوپر پھر فیمیل پھول بنیں گے، جس کے اوپر سے آگے چل کر پھر وہی جا کر پھل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک دیسی ٹپ ہے جو خاص طور پر کسانوں اور گھریلو جو مالی ہوتے ہیں، جو کچن گارڈن کا میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت زبردست ٹپس ہے۔ بیل کو کٹ کرنے سے پودے کی توانائی نئی شاخوں کے بجائے پھول اور پھلوں پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگلی بار جب آپ کی بیل کے اوپر اس طرح کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، بیل بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے لیکن پھل اوپر نہیں لگتا، تو یقیناً آپ اس ٹپس کو آزمائیں گے۔ جب آپ آزمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فرق خود بخود محسوس ہوگا۔ دوستو، مزید دیسی زراعتی ٹپس کے لیے فجر ولاگز کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹپس کے ساتھ، ایک نئے تجربے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔